میرے ساتھ ہیں جناب حماد غزنوی. بس تعارف کیا حماد صاحب, یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے آج کے اخبارات تو ان کی شہ سرخیاں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, اپوزیشن کہتی ہے. وزیر اعظم کے لیول سے رسپانس آ رہا ہے کہ کرسیاں, ٹینٹ, شامیانے, لاؤڈ سپیکر, پانی دینے والوں کے خلاف جو ہے نا 80 مقدمے کریں گے. یہ مجھے بات بتائیں, یہ ہمیشہ یہ پانی نیمی تھا تو کیوں بنتا ہے بھائی؟ مطلب کرسیاں دینے والے کا کیا قصور ہے اگر اس کا بزنس اس کرسیاں لے لیں گے؟ لاؤڈ سپیکر والے کا کیا قصور ہوگا کہ جناب اگر اس سے لاؤڈ سپیکر لے لیے گئے؟ یہ وہی بات ہے جیسے کہ دھرنے کا جرم جو تھا وہ ڈی جے بٹ کے سر تھوپ دیا جائے کہ بھئی تیری وجہ سے چینی صدر واپس گیا تھا, تیری وجہ سے نقصان ہوا ہے معیشت کو. بہرحال یہ دیکھیے, یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ ویسے انہوں نے وربلائز تو اب کی ہے, لیکن ہو تو لگ بھگ یہی رہا ہے پہلے سے. یہ جو جلسے ہو رہے ہیں ان میں پکڑ دھکڑ کا عالم آپ کے سامنے ہے. یہ جو ملتان کا جلسہ ہوا ہے اس میں تو آس پاس گرد و نواح جتنے اضلاع ہیں وہ سب کے عہدیداران پارٹیز کے پکڑ لیے گئے تھے. اور یہ سلسلہ اس سے بھی پیچھے سے آ رہا ہے. تو ملتان کی ریسنٹ کیونکہ ایگزامپل ہے میں اس لیے دے رہا ہوں. اچھا, اینٹ کا جواب جو پتھر سے والا معاملہ ہے نا, یہ تو مولانا نے اپنا معاملہ سیدھا کر دیا تھا. انہوں نے صاف بتا دیا تھا ملتان جلسے ہونے سے پہلے ہی کہ اگر وہ آپ بعد میں انہوں نے وضاحت بھی کی جب ان سے پوچھا گیا بھئی آپ نے یہ کیا, یہ تو لا لیسنس ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر وہ بندوقیں لے کر آئیں اور ایک غیر قانونی کام کریں تو کیا ہم لوگ ڈنڈوں سے اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے. مطلب یہ کہنے کا کہ وہ اس حد تک معاملے کو لے جا رہے ہیں. ان کو تو گاڈ سینڈ ایک اپرچونٹی ہے, یعنی اپوزیشن تو چاہتی ہے کہ یہ ٹیمپریچر بڑھے اور حکومت روز اول سے ان کی معاون ہے اس سلسلے میں. یعنی پرائم منسٹر کی پہلی سپیچ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور آج تک تھمنے نہیں. اچھا, اب یہ آپ بات تو خیر آپ بہت سی باتیں آپ کے پاس بھی ہوں گی کرنے والی اس سلسلے. میں اب یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو معاملہ جا رہا ہے جس طرح, یہ جا کس طرف رہا ہے, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ویسے؟ دیکھیں اپنا حماد صاحب, یہ معاملہ جاتا ہوا جس طرح بھی نظر آ رہا ہے وہ تو ظاہر ہے جی, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ اپوزیشن تو ہائپ کریٹ کرے گی. وہ جتنی ہائپ کریٹ کرے گی اتنی زیادہ میڈیا کوریج لے لے گی اور اپنے میسج کو پہنچا سکے گی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک. حکومت کو جو ہے یہ سوٹ نہیں کرتا, لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر لیول سے اس قسم کی باتیں کرنا جو ہے, جبکہ وہ کہہ چکے ہوں کہ ہم کنٹینر بھی دیں گے, پانی بھی دیں گے اور یہ بھی کریں گے اور ہمیں اپوزیشن سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے, جلسے جلوس سے کچھ ہونا بھی نہیں ہے, تو پھر یہ پینک کس چیز کا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب جو خبریں گردش کرنا شروع ہوئی ہیں کہ ابھی تو 8 کو یہاں پہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس پھر ایک مرتبہ اسلام آباد کے اندر ہونا ہے. آج میرا خیال لاہور کے اندر جو سوشل میڈیا کنونشن ہے پی ایم ایل این کا ورکرز کا, اس کے اوپر سلسلہ شروع ہوا ہے, تو وہاں پہ میاں نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں وہ بات کریں گی. تو سوشل میڈیا کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور وہ پوری ایک ہلچل ہے. اور جو اصل چیز جو پریشان کن ہے وہ شاید یہ آنے والی خبریں ہیں. میں نے 2 ویلاگز دیکھے, ایک تو مرتضی علی شاہ جو ہیں ہمارے جیو نیوز کے لنڈن میں کورسپونڈنٹ جو ہیں, انہوں نے اپنا ویلاگ کیا جس کے اندر انہوں نے یہ اسمبلیوں سے استعفوں کے اوپر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اتفاق کی بات کی ہے, اور اسی قسم کی خبریں بھی آ رہی. تو اگر یہ جو 13 دسمبر کا جلسہ جلوس ہے مینار پاکستان کے اوپر, وہاں پر اگر بڑا اقدام یا بڑا اعلان ہو گیا آپ کی تقریر سے کہ اس کے بعد مسلسل ٹیمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے جو کہ اپوزیشن کو سوٹ کر رہا ہے. لیکن یہ جو حکومت کا معاملہ نا, یہ زیادہ دلچسپی سے سیاست کے طالب علم حکومت کا رویہ دیکھ رہے ہیں. یہ ایک نئی طرز سیاست ہے, نئی طرز حکومت ہے جس میں حکومت خود ٹیمپریچر کو ایک خاص جگہ پہ رکھتی ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں غالباً کہ ان کا جو پالیٹکس کا سٹائل ہے جس سے انہیں کامیابی ملی ہے وہ سٹائل ہی ہے کہ محاربے کی فضا برقرار رکھی جائے. یہ اور بھی ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح یہ جو نئی ایک فصل آئی ہے سیاستدانوں کی, ٹرمپ صاحب بھی یہی کرتے رہے, مسلسل 4 سال ان کا یہی رویہ رہا کہ وہ اگریسو بہت پالیٹکس کرتے. تو ہمارے یہاں بھی روز اول سے یہی ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری بات ہم لوگ سب متفق ہیں
کہ بھائی مکالمے کے بغیر یہ معاملہ نہیں چلے گا, آپ کو بات تو کرنا ہی ہوگی. اگر سیاسی قوتیں آپس میں نہیں کریں گی تو پھر غیر سیاسی قوتوں سے کرنا پڑے گا. اس کے حوالے بھی لوگ دیتے ہیں کہ پہلے حکومت جائے گی تو پھر ہم بات کریں گے. مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا, تنقید بھی بڑی ہوئی ان پہ کہ کس سے بات کریں گے آپ سیاسی قوتوں سے اگر نہیں کریں گے. تو بات یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہ بات ہم جب بھی سمجھ لیں گے غنیمت ہوگا. آپ یہ دیکھیے کہ مثلاً گرینڈ ڈائیلاگ, گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ, اس کی جتنی بھی آوازیں آج تک اٹھی ہیں, کیا آپ کی یادداشت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کوئی اس میں حکومتی رکن بھی شامل تھا؟ ایسا نہیں. یہ سب اپوزیشن کی طرف سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. حتیٰ کہ یہ موجودہ اپوزیشن جب یہ حکومت میں تھے تب بھی انہی کی طرف سے یہ بات کی گئی تھی, اور رضا ربانی صاحب نے وہ مشہور ان کا. تو یہ ڈائیلاگ کا کی ضرورت, اس کی اہمیت اور اس کا وقت ہم نے گزار دیا ہے بہت سارا. اب بھی یہ وقت ہے, اور لیکن نظر نہیں آتا ہوتا ہوا, ہمیں کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اب مثلا دیکھیں نا, آپ کرونا کے اوپر جیسے کیا یہ موقع نہیں تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ملاقات کریں لوگوں سے؟ لیکن یہ میں ایک نارمل رویوں کی بات کر رہا ہوں. بڑا واقعہ ہو جائے تو میاں صاحب بھی چلے جاتے تھے, عمران خان صاحب کے پاس بھی چلے گئے تھے. نہیں کہنا کہ ابھی ایک اور آپ کچھ کہنا کورونا کے علاوہ ایک اور موقع بھی آیا کہ جب میاں محمد نواز شریف کی اور شہباز شریف کی, لیڈر آف دی اپوزیشن کی والدہ کا انتقال ہوا. تو آپ اختلافات, سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن جو ایک اخلاقی اور معاشرتی روایات ہیں اس کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا نا. کہ مطلب بجائے اس کے کہ ان کو کوئی وہاں پہ ایک مطلب ایک بہت المناک واقعہ ہوتا ہے کسی کی والدہ کا انتقال, وہاں پر بھی سیاست میں پارسل کے لفظ استعمال کرنا, پھر اپوزیشن لیڈر سے کوئی حکومتی سطح پر وفد, رضا حیات راج کا وہ جو انٹرویو میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر وہ یہ ساری باتیں کر رہے تھے. تو یہ ایک یہ بھی اپرچونٹی ہو سکتی تھی کہ اگر ایک کوئی رابطہ ہوتا, جیسے میاں نواز شریف عمران خان کے گھر گئے when he was the prime minister at that time. تو لیکن یہاں پہ جو چور اور کرپشن اور این آر او نہیں دوں گا اور یہ والی جو معاملات ہیں یہ یہاں پر سٹک اپ ہو کے رہ گئے. میرا خیال اب ہے آپ کہ دیکھیے مثلا آپ دیکھیے یہ رویہ جب اتنا بے لچک رویہ اختیار کیا جائے تو وہ اس وقت شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم ٹھیک ہے یہ سیاست ہو رہی ہے, لیکن یہ ہوتا نہیں ہے ایسا. یہ پوزیشنز اتنی سٹیفن ہو گئیں. روز اول سے جو میں نے تقریر کا ذکر کیا, اس کے بعد کئی مواقع آئے ایسے, بھئی آپ کی پہلی دفعہ گروتھ زیرو میں چلی گئی, کسی نے سوچا نہیں کہ یار مل بیٹھ کر وہ جیسے کہتے تھے کہ اکنامک کانٹریکٹ کو کر لینا چاہیے, سوشل کانٹریکٹ اگر نہیں کرنا تو. لیکن کوئی نہ کوئی مواقع تو بہت تھے, لیکن ہم نے اتنی بے لچک رویہ اپنایا ہے. اور جو آپ نے بات کی نا, میں اس کی تائید کر رہا ہوں کہ غدار ہیں, یہ سب چور ہیں, یہ غدار ہیں. اور کن کو این غدار آر او کہہ رہے نہیں دوں گا, ہیں؟ اب نہیں دوں گا, وہ تو کل بھی انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب نے ہاں, اب غدار یہ ہیں. ایک بڑی اس میں ویگ سی بات ہے کہ وہ یہ میں آپ کہے کو کہ وہ عدالتوں کو جو ہے وہ میرا خیال ہے انفلوئنس کر دیتے ہیں. ہاں, میں ایک فکرہ صرف ایڈ کر دوں کہ غدار, انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو سیاستدان ہیں یہ غدار نہیں ہیں, فقط ان کے سب ووٹر غدار ہیں. یہاں تک بات جو ہے ایک دفعہ نہیں بار بار کی گئی ہے. اب تو انہوں اور نے ووٹر کون ہے؟ عذاب کی بھی بات کر دی نا, عذاب نازل ہو رہا ہے اب تو. اچھا, ووٹر کون ہے؟ ووٹر یہ جو فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم ہے پولیٹیکل, خدارا یہ تو سمجھ جائیے کہ یہ اکثریت ہوتی ہے. جسے آپ غدار قرار دے رہے ہیں, یہ اکثریت ہے. وہ ہم نے پہلے بھی تو ایک دفعہ اکثریت کو غدار قرار دے دیا تھا. یعنی یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اکثریت کو ہم نے کہا کہ یہ غدار ہیں, سب غدار ہیں. اور یہ اس بات پہ وجاہت مسعود صاحب یہاں موجود ہوتے تو پھر آپ کو تاریخی حقائق اور حوالوں سے بتاتے ہیں آپ کو. بہرحال جی, یہاں پہ اسلام آباد میں جو ہے وہ کافی, ایک تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر اپنی پیٹیشن کے اندر نئے سوالات اٹھا دیے, کھڑے کر دیے. اور پھر دوسری ایک اور بھی یہاں پہ اسلام آباد کی جو فضائیں ہیں وہاں پر مختلف قسم کی افواہیں, یا وہ جو نا سینا گزٹ وہ چل رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے جب تک کوئی چیز کنفرم نہیں ہوتی اس کو کیسے کہا جائے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ٹرائیکا کا جو ہے اس میں کچھ مسائل جو ہے نا وہ جنم لیتے چلے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی لیکن ایک خبریں بات بھی تو ہیں. ہے, یہ جو آپ کی بات ہے یہ درست ہے, ایسی خبریں آ رہی ہیں, استعفوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں,
اور جو حکمران ٹروئکا ہے اس کے اندر بھی کچھ دراڑیں ہیں, کچھ شگاف, یہ خبریں آ رہی ہیں. لیکن ان سب خبروں سے اگر ہٹ کر بھی آپ دیکھیں تو ایک لے مین کو, ایک بالکل عام آدمی کو یہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ پاکستان ایک مشکل کی طرف بڑھ رہا ہے, ایک بند گلی کے اندر جا رہا ہے, جہاں سے راستہ آپ کو تو نظر نہیں آتا کہ اس کا راستہ کیا ہے. جب تک آپ بات چیت نہیں کریں گے تو اس کا راستہ ہی کوئی نہیں. یہ تو ایک سر پھٹبل کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور اس میں یہ سب کو نظر آ رہا ہے. یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ہنگامہ خیزی کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور شاید کچھ سیاسی کوئی تو اس ہنگامہ خیزی کا چل جائے. اس ہنگامہ خیزی کا تو نقصان ہی نقصان ہے. دیکھیں نا, اب جب ہم خارجہ پالیسی کے فرنٹ کے اوپر کوئی حکومتی جو ہے وہ سبکی دیکھتے ہیں تو لوگ خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب کہ یہ ایک بہت ہی ڈینجرس طرف چلے گئے ہیں. مطلب میں شاید میرے لفظ جو ہے وہ اس کا ساتھ نہ دیں. آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک کلہاڑی سے اس قوم کو کاٹ بانٹ دیا گیا ہے. یعنی اس قدر شدت سے اور نفرت کی ایک سیاست کی گئی ہے. اور پھر اس میں سب سے نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو ادارے تھے, ہم جنہیں کہا کرتے تھے کہ یار بیچ بچاؤ کراؤ, بھئی آپ کو بات کروائیں, اب کسے کہا جائیے؟ جب وتو عزو منتشار وتو ذلو منتشار جیسی ٹویٹس کی جائیں گی تو اس کے بعد قوم پہ اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں. آپ کو ایک پارٹی تصور کر دیا جاتا ہے. اور یہ صورتحال میں چھوٹے صوبوں کی نہیں کہہ رہا, یہ پنجاب میں آج ہمیں اس صورتحال کا سامنا ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں, بہت تشویشناک صورتحال. یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے. تو وجاہت صاحب بس اتنا ہی کرتے ہیں, کافی وقت جو ہے وہ ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ ہم اگلا سیشن کریں گے وجاہت مسعود صاحب سے. ہم نے 8-9 بجے کے قریب ملنا ہے, تو پھر دوبارہ دیکھیں گے. اگر وجاہت مسعود صاحب اویلیبل ہو تو پھر دوبارہ اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کریں گے. شرائط رسول سے ایک US لائف سے عبدالقیم صدیقی کو اجازت دیجیے.